الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى عترته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما إمامنا المنتظر والحجة ثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کی پاک کلام میں سے ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر کائنات کا خالق، کائنات کا مالک اللہ یہ کہہ رہا ہے، اے مومنو، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے سے ڈرو. اور کیا کرو؟ اور اللہ کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب پوری کائنات میں اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کوئی آپ کو ایسا نظر نہیں آ سکتا کہ جس پر صادقین کا اطلاق ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور آپ مومنین جو ہیں، آپ کی بھی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے. آپ کی یہ شان ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں غفلت میں نہیں ڈال سکتی تجارت، جنہیں غفلت میں نہیں ڈال سکتی بیع، جنہیں کام اور کاج جو ہیں وہ غفلت میں نہیں ڈال سکتے. کون سی غفلت؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے جو غفلت ہوتی ہے.
یعنی چاہے جتنے بڑے کاروباری کیوں نہ ہوں، چاہے جتنے بڑے کام کرنے والے کیوں نہ ہوں، جہاں پر ذکر ہوتا ہے تو وہ رجال، وہ لوگ، وہ مومن وہاں پر حاضر ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم آل محمد کے حقیقی ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہر عبادت جو ہے نا اس کی کچھ حدود و قیود ہیں۔ ہر عبادت کسی نہ کسی عدد کے اندر محصور ہے۔ مثلا اگر آپ نے عبادت کرنی ہے، صبح کی 2 رکعت نماز آپ نے ادا کرنی ہے، تو وہ صبح کی جو 2 رکعت نماز ہے اس کو آپ 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے جی۔ اسی طرح مغرب کی جو نماز ہے اس کو بھی آپ 3 سے 4 نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی محصوریت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور ذکر بھی کس کا؟ کن ہستیوں کا ذکر؟ ان ہستیوں کا ذکر جن کے بارے میں خود پاک پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ حسین کی شہادت سے، حسین کی قربانی سے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک گرماہٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس حرارت کو، اس محبت کو، اس الفت کو، اس ولایت کو لا تبرد ابدا، کبھی بھی ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ ایک واقعی بہت بڑا معجزہ ہے ذکر حسین۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کی تعداد کم ہو جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ ثواب بھی کم ہو جائے گا، تعداد بڑھ جائے گی ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ کمیت کو نہیں دیکھتی، اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو دیکھتا ہے وہ کیفیت ہے جی، کہ اگر ایک انسان خلوص کے ساتھ، ایک بہت بڑے عالم دین تھے تو بہت زیادہ مخلص اور مجالس میں گریہ کرنے والے، اہل بیت کے ساتھ جن کا بہت زیادہ تعلق تھا۔ اب ظاہر ہے تاسوعہ کے موقع پر لوگ تھکے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک مجلس رکھی، اس مجلس میں لوگ نہ آ سکے، شریک نہ ہو سکے۔ اب انہوں نے اپنا وہ چائے کا جو سماور ہوتا ہے اس کو جلایا ہوا ہے اور پانی ابل رہا ہے، بیٹھے ہیں اس سماور کے ساتھ اور گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو روتے روتے جب ان کی آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ اس مجلس میں مولا امیر المؤمنین اپنے بیٹوں سمیت حاضر ہوئے ہیں، اور آ کر کہا، اے مومن تو پریشان نہ ہو، تو گھبرا نہیں، اس لیے کہ جہاں پر بھی ہماری مجالس کا اہتمام ہوتا ہے وہاں کوئی آئے یا نہ آئے ہم اہل بیت ضرور آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو دوستو، یہ جو اہل بیت کی محبت ہے، یہ محبت، اس کا بہت بڑا صلہ ملے گا، اس کو معمولی خیال نہ کیا کریں۔
اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا اجر صرف اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ جی کتنا بڑا اجر! ایک شخص ہے، وہ پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اس وقت نماز کا ٹائم بھی ہو گیا تھا، یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے۔ کیا سوال؟ تو عرض کرنے لگا کہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اب نماز کا ٹائم تھا، نماز شروع ہو گئی۔ جب نماز ختم ہوئی تو پھر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر یہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، میرا آپ سے یہ سوال ہے۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا، قیامت کی تیاری تو نے کر لی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں بھئی، اتنا تو پوچھ رہا ہے قیامت کے بارے میں کہ کب آئے گی، تو تیری تیاری کتنی ہے، تیری آمادگی کتنی ہے قیامت کے لیے، حساب و کتاب کے دن کے لیے، کیا کچھ تو نے آمادہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ نمازیں تو میں نے پڑھی ہیں، لیکن مجھے اپنی نمازوں پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ مجھے جنت میں لے کے جائیں۔ اچھا، پھر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے روزے بھی رکھے ہیں، میں حاجی بھی ہوں، میں نے حج بھی کیے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال مجھے جنتی بنا دے۔ تو اسی طرح اپنی ثواب جو ہے وہ گنواتا رہا اور کہتا رہا کہ میں نے فلاں عمل بھی کیا ہے، لیکن اس پر بھی میں مکمل بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے فرمایا، کوئی اور عمل جو تیرے ذہن میں ہو، جو تو نے مجھے نہ بتایا ہو؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور محمد و آل محمد کا بھی عاشق ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ جب یہ اس نے کہا نا کہ مجھے نمازوں پر بھی بھروسہ نہیں، مجھے روزوں پر بھی بھروسہ نہیں، ہاں لیکن میں محمد و آل محمد سے بڑا عشق کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، تو اس وقت پیغمبر نے ایک ایسا جملہ فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ وہ جملہ کیا تھا؟ پیغمبر فرماتے ہیں، فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ نے بڑی شان دی ہے اس گھرانے کو، بڑی عظمت دی ہے۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ جب پیغمبر اسلام گئے ہیں نا معراج کے لیے، اور معراج پہ جا کے سرور انبیاء نے ایک منظر دیکھا، جبرائیل کو بلایا، جبرائیل قریب آئے، کہا جبرائیل یہ لوگ ایک شخص کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں جیسے حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ہاں تو یہ کون ہے؟ اس کی شکل و شباہت میرے وسیع، میرے جانشین علی ابن ابی طالب سے ملتی ہے۔ جب یہ کہا نا تو جناب جبرائیل مسکرا کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فرشتوں کا بڑا اصرار تھا کہ ہم ہر روز علی ابن ابی طالب کی زیارت کیا کریں، تو اللہ نے کیا کیا؟
اللہ نے ایک فرشتے کو مولا علی کی شباہت عطا کر دی، یعنی شکل و صورت میں مولا کی طرح وہ بن گیا۔ اب تمام فرشتے جس طرح حاجی حج کے لیے جاتا ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، اسی طرح یہ فرشتے علی ابن ابی طالب کی شبیہ کا طواف کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ اور پھر وہ جناب جبرائیل یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو لوگ جو حاجی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، لیکن جو یہاں والے، جو آسمان والے علی ابن ابی طالب کی شبیہ کا طواف کرتے ہیں تو شبیہ بھی ایک دعا مانگ رہی ہوتی ہے، اور یہ سارے فرشتے بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے جو یہ مانگ رہے ہیں؟ تو جناب جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لشیعت علی ابن ابی طالب، اے اللہ جہاں جہاں پر بھی علی کے شیعہ ہیں ان کی خیر ہو۔ نعرہ حیدری۔ تو یہ گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے۔ دیکھیے قیامت کے مختلف نام ہیں، یوم الدین، یوم القیامہ، یوم الحساب، جی اسی طرح ایک نام ہے قیامت کا یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ حسرت کیا ہے؟ حسرت یہ ہے کہ کاش ہم فلاں کام کر لیتے، جی اب وہ کیا حسرت کھائیں گے؟ ایک تو وہ لوگ حسرت کھا رہے ہوں گے قیامت کے دن اور اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے، ہاں قیامت کے دن، کہ جنہوں نے دن دیکھا نہ رات، ہاں حلال دیکھا نہ حرام، بس مال و دولت جمع کرنے میں لگے رہے، جمع کر رہے ہیں، جہاں سے بھی آ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، جی دولت جمع کرتے کرتے ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، مثلا دنیا سے چلے گئے، جی قیامت کے دن اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دولت وہاں پہ مجسمہ بن کر موجود ہے۔ کون سی دولت؟ وہی دولت جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی تھی، جس کے لیے دن رات وہ محنت کرتے رہے، ہاں وہ دولت اب ان کے ساتھ سلوک کیا کر رہی ہے؟ دولت انہوں نے کمائی، وراثت میں ان کی اولاد کو ملی، اب اولاد نیک بن گئی، اللہ نے توفیق دی، انہوں نے دولت کو وہاں وہاں خرچ کیا جہاں جہاں خدا چاہتا تھا، جہاں خرچ کرنے سے اہل بیت خوش ہوتے تھے وہاں پہ خرچ کیا، لیکن ان کے والد نے اس دولت کو صرف جمع ہی کیا، کسی جگہ پر انہوں نے نیک کام میں خرچ نہیں کیا۔ تو اب وہی دولت مجسمہ بن کے باپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے اور اولاد کو جنت کی طرف بشارت دے رہی ہے۔ اس وقت وہ والد، وہ باپ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے حسرت سے کہے گا کہ جیسے میں نے محنت سے یہ دولت جمع کی تھی، اسی طرح میں اللہ کی اطاعت میں اسے خرچ بھی کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ایک یہ شخص حسرت کھائے گا، اور دوسرا وہ شخص
کہ جسے علی ابن ابی طالب کی ذات کے ساتھ چڑھا ہے، جسے علی اچھا نہیں لگتا، جسے ذکر علی سے پیار نہیں، وہ علی سے محبت نہیں کرتا، دوستو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت وہ یہ علی کی شان دیکھے گا کہ کسی کو علی جنت کی طرف بھیج رہا ہے اور کسی کو جہنم کی طرف۔ قسیم النار والجنہ ہے نا میرا مولا علی۔ تو اس وقت وہ شخص حسرت کھا کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر یہ کہے گا، کاش میں نے دنیا میں علی کو مان لیا ہوتا۔ دوستو جو علی کو مانتے ہیں نا، اور علی بھی ان کو مقام و مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے دیبل، شاعر ہے بہت بڑا، ذاکر ہے، ذکر کر رہا ہے، اہل بیت کی ولا میں ڈوب کر جب اس نے شعر بیان کیے نا، ذکر اہل بیت کیا، تو اب مولا امام رضا علیہ السلام نے اپنا پیراہن اتارا، قمیض اپنی اتار کے دیبل کو دے دی اور کہا، دیبل یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ابھی چند گھنٹوں کے لیے میرے جسم کے ساتھ مس ہوئی ہے۔ کہا، دیبل یہ وہ قمیض ہے، یہ وہ پیراہن ہے کہ جس میں میں رضا نے 1000 جو ہے نا دفعہ قرآن ختم کیا ہے، اور 1000 دفعہ اسی قمیض میں نے نماز پڑھی ہے، اور 1 دن نہیں پڑھی، 2 دن نہیں پڑھی، 1000 دن میں نے نماز بھی پڑھی ہے، اور 1000 رکعت ہر دن کی نماز میں نے اس قمیض میں پڑھی ہے۔ جب یہ کہا نا، تو اب جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ، انہوں نے کہا، فرزند رسول، ایک آپ کا ذکر ہی تو اس نے کیا ہے، آپ کے فضائل میں کچھ شعر ہی تو اس نے کہے ہیں، آپ نے اس کو اتنا عظیم لباس عطا کر دیا۔ تو مولا کا جملہ سنو، مولا فرماتے ہیں، دیبل کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، دیبل انتا ناصرنا، تم ہمارے مددگار ہو، ہماری نصرت کرنے والے ہو۔ تو مجھے فرما رہے ہیں صاحبان، آپ کا یہاں پر آنا اور مجلس سننا یہ اہل بیت کی نصرت ہے۔ دوستو نصرت کئی لوگوں نے اپنے علم سے کی ہے، ناصر ہوئے ہیں اہل بیت کے۔ ابن عباس، ان کا آخری وقت جب آنے لگا نا قریب، تو اس وقت ان کی آنکھوں کا نور جاتا رہا، نظر نہیں آ رہا تھا، نابینا ہو گئے۔ تو بیٹے کا سہارا لے کے یہ باہر آتے تھے۔ اب ابن عباس باہر جب آئے ہیں نا، تو ان کے کانوں میں کچھ آوازیں پڑی۔ وہ کیا آوازیں تھیں؟ وہ کچھ لوگ جو مولا امیر المؤمنین کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ جب یہ سنا تو اس وقت معصوم کے ناصر نے ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ؟ کہتے ہیں، ایکم صاب اللہ، ایکم صاب الرسول، تم میں سے لوگ جو کچھ موجود ہیں وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تم میں سے کچھ لوگ وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ جب یہ کہا تو کہنے والوں نے ایک جملہ کہا، ابن عباس، ہم تو سمجھتے تھے
کہ تو آنکھوں سے صرف نابینا ہے، تجھے تو صحیح طریقے سے سنائی بھی نہیں دیتا۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہم نے نہ خدا کو برا بھلا کہا ہے اور نہ ہی مصطفیٰ کو برا بھلا کہا ہے۔ جب یہ کہا تو ابن عباس مسکرا کے کہتے ہیں کہ تم نے نہ جانے خدا اور رسول کو کیسے مان لیا۔ ہاں دیکھیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خدا اور رسول کو اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ خدا اور رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے مانو۔ تو اب جناب ابن عباس فرماتے ہیں، او لوگو، کیا تم نے پیغمبر کی یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من سب علیًا فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ، کہ جو علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ صرف علی کی گستاخی نہیں کرتا، وہ مجھ مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے۔ جو مجھ مصطفیٰ کی گستاخی کرے وہ خدا کی گستاخی کرتا ہے۔ نعرہ حیدری! تو گستاخ علی یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف مولا علی کی ہی توہین کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جتنی اس گھر کی عظمت تھی اتنی زیادہ ہی اس گھر پر مصیبتیں بھی آئی ہیں۔ مصیبت کا یہ عالم ہے کہ جناب سیدہ بستر بیماری پر موجود ہیں اور کہتی، یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یا علی، اتنی مظلومیت آ گئی ہے۔ مولا کہتے ہیں، بطول، بات صرف یہاں تک نہیں ہے، میری مظلومیت کا اندازہ لگاؤ، میں اتنا مظلوم ہوں کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اتنی مظلومہ تھی جناب سیدہ، اتنی مظلومہ تھی کہ بی بی جب بابے کی قبر پہ آتی نا تو آ کے کہتی تھی، بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا، تیری بیٹی پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر یہ دنوں پہ آتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، مجھے کائنات میں وہ بی بی دکھاؤ کہ جس کا 18 سال کا سن ہو اور کمر جھک جائے۔ عزادارو، کیا آپ نے کسی ایسی بی بی کے بارے میں سنا ہے 18 سال کی عمر میں سر کے بال سفید ہو جائیں؟ کیا ایسی بی بی کے بارے میں سنا ہے 18 سال کی عمر میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی ہو؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، یہ وہ مظلومہ بی بی ہے، یہ وہ مظلومہ بی بی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی جب دل بہت اداس ہو گیا نا بابا کے لیے تو بی بی کہتی ہے، یا علی، بلال سے کہیں جس طرح بابا کے زمانے میں یہ آزان دیا کرتا تھا نا تو آج بھی آزان دے، مجھے بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، مولا آئے ہیں بلال کے پاس۔ بلال بنت پیغمبر کا حکم ہے کہ آج آزان سناؤ۔ عزادارو، جب کہا نا کہ آزان سناؤ تو بلال کہتے ہیں، مولا
جب کہ پیغمبر اس دنیا سے گئے ہیں میں نے طے کیا تھا کہ میں اذان نہیں دوں گا، اس لیے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا پیغمبر کی خالی جگہ کو میں کیسے دیکھ پاؤں گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، بلال تو ایک صحابی ہے نا، وہ پیغمبر کی خالی جگہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ عزادارو، اس بی بی کے دکھ کا کیا عالم ہوگا کہ پہلے جب بلال اذان دیا کرتے تھے تو بی بی پانی لے کے آ جاتی کہ میرے بابا وضو کر لے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، اب بلال نے جب آزان دینا شروع کی نا، بلال نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ بی بی کا حکم ہے تو میں آزان دیتا ہوں۔ بلال آئے ہیں گلدستہ آزان پہ، اور آ کے جب بلال نے آزان دی ہے نا اور کہا ہے اللہ اکبر، عزادارو اللہ اکبر کہنا تھا، بستر بیماری پہ بی بی لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جب بی بی اٹھ کے بیٹھی ہے نا تو بی بی نے گریہ شروع کیا۔ بی بی کو وہ منظر یاد آ رہے تھے کہ بابا کیسے پانی مانگتے تھے، بابا کیسے وضو کرتے تھے۔ عزادارو، بلال نے جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی کا گریہ بڑھ گیا۔ عزادارو، گریہ بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، اور جب بلال نے آواز دے کے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، عزادارو، بی بی کی آواز رک گئی۔ ادھر سے مولا علی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور مولا دوڑ کے پہنچے ہیں بلال کے پاس اور کہا بلال آزان دینا بند کر دو، بلال آزان مت دو۔ کہا مولا آپ نے ہی تو حکم دیا تھا آزان دینے کا، اب خود ہی منع کر رہے ہیں۔ تو بلال کہتے ہیں، تو مولا کہتے ہیں بلال جب تو نے پیغمبر کا نام لیا تو زہرا بے ہوش ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم